میں آتا ہوں ذرا محسن بیگ صاحب، 2-3 خبریں ہیں، آپ تو اندر کی خبروں کے بڑے جو ہے ماہر بھی مانے جاتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ایک تو گنڈاپور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب سے، کیا -1 طے پا چکا ہے؟ اور کیا یا پھر کوئی برف پگھلنی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مابین؟ ہم اسے کیسے دیکھیں جناب محترم محسن بیگ صاحب؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. بیسیکلی تو بظاہر تاثر یہاں پہ مل رہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل یا کوئی ڈھیل ہوگی، لیکن کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ ایک حساس ایریا ہے اور وہ بارڈر ایریا ہے اور وہاں پہ ٹربل بھی بہت زیادہ ہے. جو نقوی صاحب ملے ہیں وہ بیسیکلی تو لا اینڈ آرڈر اور جو انٹرنل صوبے کی سیکیورٹی ہے اس کے اوپر، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلسلے کو ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا جائے. جو -1 والی آپ نے بات کی ہے وہ آلریڈی مائنس ہے. لوگ کھپ ڈالیں گے، تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، پھر آپ دیکھیے گا لوگوں نے اپنی اپنی کمیٹیز، کسی نے کس کمیٹی میں چلے جانا ہے، ابھی سے ہی کوئی چیئرمین بننا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ بننا چاہ رہا ہے. کیونکہ یہ جو لوگ آپ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر دیکھ رہے ہیں جو پارلیمان میں پہنچے ہیں، ان کا کوئی اتنا زیادہ تعلق عمران خان سے نہیں ہے. یہ وقت کی نزاکت اور وقت کا فائدہ اٹھایا اور وہ الیکٹ ہو کے آگے. They don't have love lost for عمران خان. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گنڈاپور صاحب والا سلسلہ ہے اور کے پی گورنمنٹ ہے، کے پی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر کوئی بھی پروونس کی گورنمنٹ چل نہیں پاتی، اور ورکنگ ریلیشن شپ آپ کو بنانے پڑتے ہیں، اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری آئے گی. اب وہ کے پی کے گورنمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ایک ایشو کو لے کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات ہی نہ کرے. یہاں بہت سارے مسائل ہیں اس ملک کے، اور یہ مسائل کم ہونے کی بجائے آپ دیکھ لیں دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، بیکاز کہیں نہ کہیں سے اس شروعات کی جو کی ہے انہوں نے، وہاں ہی غلطی شروع میں ہی ہو چکی ہے، اس لیے اس کا تدارک نہیں ہو پا رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنس جو ہے وہ مائنس ہے فی الحال. اچھا، گویا یعنی یہ ابھی ریومر یہ جو ہے برف پگھلنے کی بات غلط ہے. اچھا منیر فاروق صاحب، ایک اور بڑی اہم بات، کل آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے انڈیا کے ساتھ تجارت کی بات کی، بعد میں پھر جو ہے وہ اس پہ انہوں نے وولٹا فیس بھی کیا کہ جی تیاری کے بغیر یہ بات ہو گئی تھی. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزارت خارجہ نے کہا کہ تاجروں کے اس مطالبے پر ہم غور کر رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ تجارت کھولی جائے. مگر میں ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ انتہائی انسولنٹ ہے، یعنی میں اگر لفظ بدتمیزی استعمال کروں جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے، جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو یہ پھر اچھا یہ کیا کسی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے، یا اس بارے میں آپ کا ٹیک کیا ہے منیر فاروق صاحب؟ دیکھیے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بات آپ نے اس کی درست نشاندہی کی ہے کہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا رویہ ہے وہ تو بڑا انسلٹنگ ہے اور بڑا ان بیکمنگ آف فارن منسٹر ہے، اور وہ پاکستان کو کال آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ یا اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم یہاں سے ہوتی ہے. پھر پاکستان کو ایسے صورتحال میں تو آپ صرف ون سائیڈڈ جسٹرز دکھا کر بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کھول سکتے. یہ شاید چند حلقوں کے اندر ایک پاپولر سینٹیمنٹ ضرور ہو سکتا ہے کہ، اور واقعی ہونا بھی چاہیے، ریجنل اپروچ ہونی چاہیے، اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے. لیکن اگر ایک ہمسایہ ملک آپ کے ملک میں جہاں موقع ملے وہ سیبوٹاجنگ ایکٹیویٹیز بھی کرتا رہے، وہ سی پیک کو بھی ٹارگٹ کروائے، وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، کلبھوشن یادو سے بڑی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اور کون سی ہو سکتی ہے جو کہ انہوں نے کی ہے، اور اس کی وہ اونرشپ لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے لے جانے کی انہوں نے بھرپور کوشش بھی کی. تو ایک ایسا ملک جو کہ آلریڈی آپ کے ساتھ ہاسٹائل ہے، ایسی صورتحال میں آپ منیر بھائی میں ریجیکٹ کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے میکسیمم میں فائدہ اٹھا سکوں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ فارمیشن ہوئی ہے ای سی ایل کمیٹی کی، جس میں پی ایم صاحب خود بیٹھیں گے اور وزیر داخلہ نہیں بیٹھیں گے، جو میں نے خبر دیکھی ہے. اس میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام ہے اور اس میں سمیع ابراہیم صاحب کا بھی ہے. تو کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، محض پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی کی رائٹ آف موومنٹ اس کو سلب کرنا، اس سے رائٹ لے لینا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی دانشمندانہ کام نہیں ہے.
اور اس کی تو نہ کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ اگر قانون میں کوئی چیز یا تو موجود ہے تب تو سائٹ کر کے آپ قانونی طور پر کارروائی کریں، لیکن صرف دماغی لہروں اور ومز اینڈ وشز کے اوپر اگر یہ ہونا ہے تو پھر تو یہ بڑا افسوسناک عمل ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر وہی پریکٹس اڈاپٹ کی جانی ہے، کیونکہ اب آپ اس کے اوپر کیپ نہیں لگا سکتے، یہ ایسا جار ہے جس کے اوپر لڈ اب آ نہیں سکتی، اور اس سے ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ابیوز ہر چیز نکل رہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں بھی سوشل میڈیا پریویلنٹ ہے. اب حالات یہ ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کر یہاں تک جا چکے ہیں کہ وہ بھارت سے کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیج نہ کرو، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی مضحکہ خیز اپروچ ہے. ایک امریکہ کے ساتھ جو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بڑی دھاندلی ہو گئی تو آپ پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہ کریں. امریکہ از ناٹ ہاسٹائل ٹو پاکستان ان دیٹ سینس. پاکستان کے ان کے ساتھ ایک ٹریڈ ریلیشن شپ ہے، پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طرح کے ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی موجود ہے، اچھا ہے برا جیسا بھی ہے. ویئرز انڈیا از اے ہاسٹائل کنٹری. اب ان سے یہ عرض کرنا کہ پاکستان کے ساتھ بات نہ کی جائے، یہاں پر دھاندلی کی زدہ ایک حکومت بیٹھی ہے، ایسے لوگ اگر موجود ہیں اور اگر ان میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے تو پھر شاید ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے سعید قاضی صاحب کہ بصد احترام جو بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر جن کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، جتنا بڑا پلیٹ فارم ہے پھر احساس ذمہ داری بھی ان کے اندر اتنا ہی ہونا چاہیے. اگر تو آپ نے حقائق رپورٹ کرنی ہے اور اس کے اوپر تجزیہ کرنا ہے، دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. میری آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحافت نہیں کیمپیننگ کرنی ہے اور اس کیمپیننگ کے اندر پھر آپ نے بہت سی حدود پھلانگ جانی ہے جس کے اوپر جج میں نہیں بن رہا، لوگ بنیں گے، ادارے بنیں گے، اور کوئی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتا ہے، کوئی تھرڈ باڈی ایڈجوڈیکیٹ کر سکتی ہے، جو کہ کروانا بھی چاہیے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آج قدم نہیں اٹھائے گا کسی اسٹیٹ پہ. استعمال کیا چاہے وہ یوٹیوب ہو، پلیٹ فارم ہو، اس پہ کمپیننگ نہیں ہونی چاہیے. بیگ صاحب ایک بہت اہم سوال آپ سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایون جو ایجوکیشن اور دیگر معاملات ہیں اسے بھی SIFC دیکھ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ضرورت ہے وقت کی، جس طریقے سے یہاں ہماری ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے، ان کو یہ وجہ ہے. سیکنڈلی FBR جو ہے اس کے افسران جو ہیں ان کے اثاثوں کی چھان بین بھی شروع ہو گئی ہے. یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اور یہ اب سارے زیادہ معاملات SIFC دیکھے گی. محسن بیگ صاحب آپ کو ایک بات تو بتا دوں کہ SIFC جو انیشیٹو ہے وہ میرے خیال میں وہ تھا کہ ایک کنسپٹ بنایا گیا تھا ون ونڈو ٹائپ کے، یار جو بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے بٹوین منسٹریز اینڈ پروونس اینڈ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے. میں نے بھی آج یہ سٹوری پڑھی ہے کہ وہ جو ایجوکیشن کے اوپر وہ ایک نیا پالیسی لانا چاہتے ہیں. دیکھیں ایجوکیشن پاکستان میں ساری چیزوں کے بعد جو ہے جو نیگلیکٹ کیا گیا، اور جتنا بجٹ ایجوکیشن کے لیے رکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ یا پروونسز نے وہ مذاق ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کے لیے. انہوں نے لکھا کہ 4.6 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو وہ جو بھی اس کے ریسرچ میں نے تو نیوز پیپر میں آج پڑھا، تو وہ اچھا انیشیٹو ہے، لینا چاہیے. اگر اس پہ کوئی پازیٹیو کام ہوتا ہے تو میرا جیسا بندہ تو ہمیشہ اپریشیٹ کرے گا کہ ایجوکیشن فری، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے. ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ دونوں پاکستان میں نیگلیکٹ کیے گئے. یہ پرائورٹی نہیں ہے ہمارے گورنمنٹ اداروں کی یا گورنمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہے ان کی، یہ پرائورٹی کبھی ہوتی نہیں ہے. تو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اگر یہ انیشیٹو لیا ہے تو اچھا ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور یہ جو چھان بین ہے FBR کے حوالے سے جو کر رہے ہیں، سنا ہے کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ایجنسیاں بھی اس میں چھان بین کریں گی جنہوں نے مبینہ طور پر کرپشن کی ہے. تو یہ اب کہانی آگے چل رہی ہے اور اس میں بھی لوگ نیٹ میں آئیں گے. بیگ صاحب دیکھیں معاشرہ قاضی صاحب پورا ایز اے ہول پاکستانی، یو کین انکلوڈ می آلسو، کرپشن اب کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا. کہاں کرپشن نہیں ہے؟ کس محکمے میں نہیں ہے؟ سب میں ہے کرپشن. تو صرف وہ نہیں کر رہا جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا، جس کا داؤ نہیں لگ رہا. آپ ریڈی والے کا بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی جو ہے وہ مکسنگ کر کے پھل جو ہے وہ پیچھے کر لیتا ہے اور غلط چیزیں دے دیتا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے.
یہ سارا جو خوبصورت نظام ہے وضاحت کی محسن بیگ صاحب کہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ روت ہے، یہ کالا سڑا ہوا نظام ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ جناب محترم فاروق صاحب آپ کے وقت کا، جناب محسن بیگ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا۔